Hello, Assalamu alaikum and welcome to a brand new episode of GNN Studios podcast series. सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ गुजारें, मगर इसी सब के बीच में कभी कभार वो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स मिस कर देते हैं जो उनके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रोफेशनल सुंबल बख्श. जी अस्सलाम वालेकुम सुंबल, कैसी हैं आप? I'm well, आप कैसे हैं? बस ये अल्लाह का शुक्र. अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई एंड व्हाई डिड यू गो फॉर समथिंग जो कि एक जनरली आई वुड से ignored subject है. So I was also teaching in university level and at school level. So I saw कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जिनको extra support चाहिए होती है और उनके लिए how to support them better. और अगर थोड़े अगर आप स्कूल में differences ले आए जो आप काम करा रहे हैं उसमें या आप लर्निंग मेथड्स में या एक्टिविटीज़ में, तो उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ जाता है और फिर वो ऑल ऑफ अ सडन कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं. देन फिर मैंने उस पर रिसर्च शुरू किया, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन. बीच में आई वेंट अब्रॉड एज वेल फॉर अ फ्यू ईयर्स. तो मैंने वहाँ पर भी देखा कि द वे दे डू इट, दैट्स कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन. सो हर बंदे का सीखने का तरीका फ़र्क होता है. आपका फ़र्क है, मेरा फ़र्क है. मुझे शायद विजुअली ज़्यादा अच्छा लगता है देखना, कई बच्चों को अच्छा लगता है कि वो एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह आप देखते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो जाता है या जिस तरह लम्स वगैरह में कराते हैं, वो केस स्टडीज़ कराते हैं. सो वो एग्जैक्टली यही हो जाता है कि जब आपका रियल टाइम में कनेक्शन आ जाता है, आपको समझ आ जाता है, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. सो वो एक फ़र्क लर्निंग है. बोर्ड के ऊपर एक फ़र्क लर्निंग स्टाइल है. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिफरेंसेस हैं. एंड देन आई एम अ मदर माई सेल्फ एंड आई सॉ दैट, मैंने अपने बच्चों के साथ भी ये देखा कि उनका भी एक जो रेगुलर तरीका था उससे उनको नहीं समझ आता था, उनको फ़र्क तरीक़ों से आता था. सो वो देखकर आई वांटेड टू मेक दैट डिफरेंस एंड आई सॉ कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारे बच्चों की ऐसे थे जिनको वही रेगुलर स्ट्रीम बोर्ड पे लिखने से नहीं आ रहा था. हाउ डू यू डिफाइन अ लर्निंग चैलेंज? मतलब पेरेंट्स किस तरह से देख सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के साथ मसला क्या है? सो द बेस्ट वे इज़ कि भाई आप एज सच जो डेवलपमेंटल डिलेज़ का ही होता है, आप वो देखो पीडियाट्रिक डेवलपमेंट कि भाई 1 साल तक बच्चे ने क्या कर लेना है, गर्दन उठा रहा हो, 6 महीने पे उठ के बैठ रहा हो, वो सारी चीज़ें अगर हो रही हैं. और सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ कोविड बेबीज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशल इमोशनल कनेक्शंस एंड बीइंग एबल टू इवन सी फेसेस. और हम लोगों ने क्या किया है कि बच्चों को हम लोगों ने फ़ोन्स, लैपटॉप्स ये पकड़ा दी हैं चीज़ें. सो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो इशूज़ आए हैं वो ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच एंड लैंग्वेज बच्चों की डिले आ गया उसमें, छोटे बच्चों में. ठीक है, जो 3 साल पे बच्चा शुड बी एबल टू पुट लिटिल सेंटेंसेस टुगेदर, 3 वर्ड्स टुगेदर, वो अब नहीं कर रहे हैं. और फिर देन सोशली उनको बाय द एज ऑफ 3 एक दूसरे के साथ खड़े होके या इंटरैक्टिव प्ले एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देना चाहिए. सो वो सोशलाइजेशन हुआ ही नहीं. ठीक है, सो बच्चे नहीं, उन्होंने वो चीज़ें सीखी, गिव एंड टेक नहीं सीखा. और वही आपने जी एक मोबाइल पकड़ा दिया और फिर बच्चा उस पर. और दूसरा फिर आ जाते हैं स्लाइटली ओल्डर बच्चे लाइक 4, 5, 6 ईयर ओल्ड्स. वो जब इंट्रोड्यूस हुए टू स्कूल तब कोविड था, तो उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने देखा टीवी पे और बेसिकली लैपटॉप्स के ऊपर इस तरह. इट कैन बी जेनेटिक एज वेल. ठीक है, कई लोगों में टेंडेंसी होती है, अबाउट 50 to 60% अगर आपके पेरेंट्स में है और वन ऑफ द पेरेंट्स में है, तो you will have a tendency to have those, you'll have neurodiversity. ठीक है, which is कि आपका ब्रेन प्रोसेसिंग फ़र्क होगी. ठीक है, सो उसमें डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं और इवन एंग्जाइटी और वो सारा. फिर दूसरा आ जाता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, लर्न बिहेवियर. आपने कोविड की बात की कि जिस जो आपके इर्द-गिर्द चीज़ें हो रही हैं. दूसरा आप ये भी देखो कि आप यूएस में देखो तो न्यूयॉर्क स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस ऑफ ADHD हैं. ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज आपके घर छोटे हैं, वहाँ पर पार्क्स नहीं हैं, बच्चे बाहर नहीं जाते खेलने के लिए. सो क्या होता है, सो आप जो नॉर्मली हम लोग जो बाहर लॉन में खेल रहे होते थे 2-2, 3-3 घंटे दोपहर के, अब वो बच्चों को वो एक्टिविटी नहीं मिल रही है, पेरेंट्स को वो टाइम नहीं मिल रहा. दोनों पेरेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं. सो नोबडी हैज़ द टाइम कि बच्चे को पार्क लेके जा रहे हैं, 2 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, 3 घंटे स्पेंड कर रहे हैं. सो उससे क्या हो रहा है, सो उसकी वजह से भी जो है, सो एनवायरनमेंट की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है. अच्छा, तो बाहर तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इसके ऊपर काम भी हो रहा है. हम देखते हैं इवन इंडियन एक मूवी थी तारे ज़मीन पर, उसके अंदर उन्होंने लर्निंग चैलेंजेस के बारे में बात की और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को अवेयर किया उस
मूवी में ना, बट लाइक पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, क्योंकि एज फार एज आई नो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है बच्चों की वो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट तो क्या प्राइवेट स्कूल्स में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को पनिश किया जाता है अगर उनको समझ ना आए, वेयर एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट इज़ ओनली अ लर्निंग चैलेंज. आप उनको किसी और तरीके से पढ़ाने का ट्राई तो करके देखें. Exactly. तो हाउ डू यू सी दिस कि पाकिस्तान में किस हद तक अवेयरनेस आ चुकी है, ज़रूरत है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो बेसिकली अवेयरनेस अब थोड़ी थोड़ी क्रीप इन हो रही है, बट प्रॉब्लम यही आ जाती है कि पेरेंट्स का माइंडसेट जो होता है वो यही है कि हाय अल्लाह मेरे बच्चे को आप ये कह रहे हैं, वो पागल है, वो ये है, वो है. तो ऐसी कोई बात नहीं. इट्स जस्ट कि हम ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा जिस तरह सीख सकता है हम उस तरह सिखा नहीं रहे उसको. हमें नहीं आ रहा कि उसको कैसे सिखाना है, हमें नहीं आ रहा कि उसको हेल्प कैसे करना है. आपके बच्चे में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे टीचिंग मेथड्स में है. हमें नहीं आता कि हम किस तरह पढ़ाएं और उस तरह उसको सिखाएं कि ताकि हम उस बच्चे के साथ कनेक्ट कर सकें. सो गलती हमारी है, उनके बच्चों की नहीं है. बिल्कुल. ऐसी तो बाहर अप्रॉक्सीमेटली क्या नंबर्स हैं इस वक्त के, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ बच्चों की है इस वक्त, उसमें क्या रेशो है कि लर्निंग चैलेंजेस कितने % बच्चों को फेस करना पड़ते हैं? सो ये फ़र्क आ जाते हैं. डेवलपमेंटल डिलेज जो है अबाउट 15 to 20% हो जाते हैं. ग्लोबली जो है अबाउट 10 to 15% में आ जाता है. बट अगर आप स्पेसिफिकली डिस्लेक्सिया को देखो, जो अभी येल यूनिवर्सिटी के साथ आई जस्ट डन अ कोर्स, तो उन्होंने उसमें 20-year रिसर्च किया था. दे सेड कि अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन US हैज़ डिस्लेक्सिया. और वो जो 20 साल से हम सुन रहे थे कि जी अच्छा रीडिंग देयर इज़ रीडिंग डिसऑर्डर या रीडिंग आ ही नहीं रही, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था उनको क्या है. तो उन्होंने 20 साल लगा के रिसर्च किया. उन्होंने कहा कि जी ये 40% ऑफ द पॉपुलेशन को डिस्लेक्सिया है. ठीक है, अब उसमें से वो सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल चैलेंज है. सो आप सोचो कि और न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस कितने हो सकते हैं. आई वाज रिसर्चिंग इस बारे में थोड़ा सा, तो आई नोटेड डाउन सम थिंग्स कि डिलेड स्पीच है, रीडिंग डिफिकल्टीज हैं, राइटिंग स्किल्स इवन कि अगर आपके बच्चे की हैंड राइटिंग जो है वो उस तरह से अच्छी नहीं है तो इवन दैट कुड पॉइंट टुवर्ड्स लर्निंग चैलेंज. ऐसा ही है. देन देयर इज डिफिकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शंस. यस, कॉग्निशन भी आ जाता है, मोटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं. हाँ हाँ एब्सोल्युटली. सो देयर 5 डोमेन्स बेसिकली आ जाती हैं, जिसमें कॉग्निशन विच इज थिंकिंग स्किल्स में आ जाता है, फिर फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है, मोटर स्किल्स आ जाती हैं. मोटर स्किल्स आ जाती हैं, यानी कि अगर आपका बच्चा सही टाइम पे लिख नहीं रहा, या वो अगर पेंसिल नहीं पकड़ सक रहा, या ग्रिप उसकी सही नहीं है, या उसकी लार्ज मोटर स्किल्स भी हो सकती हैं कि वो भाग नहीं सकता, वो गिर जाता है ज़्यादा. सो अगर वही आपका डेवलपमेंटल डिलेज आप उस वक्त नोट कर लें कि किस एज पर कितना होना चाहिए, तो वो एंड यू गेट हेल्प इमीडिएटली. आप जाएँ डॉक्टर के पास जाएँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली आई हैव सीन द रिपोर्ट्स एंड आई वर्कड विद किड्स, और उनकी रिपोर्ट्स में वो सारा डायग्नोसिस लिखा होता है कि ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है. ठीक है, और वो फिर उसको फिर लेकर सब्सिक्वेंटली आप यू कैन गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा हेल्प, और फिर आप उस पे से उनको सपोर्ट करके तो ये बेहतर हो जाती हैं चीज़ें. आप किस तरह पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इज़ इट नॉर्मल फॉर माई किड, या मतलब ये कोई लर्निंग चैलेंज है? दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड आई हैव बीन वांटिंग टू लाइक डेवलप सम काइंड ऑफ बेंचमार्क्स जो पेरेंट्स के पास अवेलेबल हों देखने के लिए सारा कुछ. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. इसमें ये है कि फ़िलहाल तो आप बाय द ईयर, जब तक बच्चा 2 साल का होता है, उसको एटलीस्ट 2 वर्ड्स एक साथ कॉन्सेप्चुअली जोड़ने चाहिए, कि जिस तरह माँ, प या बिग, स्मॉल, कोई कॉन्सेप्ट एक चीज़, या फैन, अप. सो वो क्लैरिटी नहीं होगी स्पीच में. फैन माइट जस्ट बी फ, लेकिन जस्ट कि भी आपको पता हो कि वो फ़ैन के बारे में बात कर रहा है, हाँ, और वो ऊपर बात कर रहा है. सो 2 चीज़ें, 2 कॉन्सेप्ट एक साथ जोड़ रहा है. ठीक है, और फिर 3 साल पे अगेन उसका ये होना चाहिए कि भाई शुड बी सोशली इमोशनली इतना वो मैच्योर हो जाना चाहिए कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेले और थोड़ा सा गिव एंड टेक भी कर सके. ठीक है, सो वो ये सोशल बेंचमार्क्स जो हैं और इमोशनल बेंचमार्क्स हैं और ये सारे हैं. और फिर दे शुड बी अवेयर ऑफ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स, कि भाई वो डरें लोगों से, कि जिनको वो नहीं जानते उनको ना ट्रस्ट करें. सो ये सारे वो इमोशनल बेंचमार्क्स हैं, सोशल बेंचमार्क्स हैं जो उनको कंप्लीट करने चाहिए. ऐसे अभी आपने बताया उस स्टडी का कि तकरीबन 40% पॉपुलेशन जो है US में वो डिस्लेक्सिक है.
تو کوئی آفیشیل نمبرز ہیں پاکستان کے بھی؟ So پاکستان میں I was And not just also dyslexia but learning challenges. So I was a part of یہ انہوں نے واشنگٹن گروپ والوں نے کیا تھا جو گلوبلی all these learning challenges کو مارک کرنا چاہ رہے ہیں. سو اس میں ایشو یہ آ رہا تھا کہ اگین وہ کویسچنرز اتنے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں کہ اس کو پہلے اڈیپٹ کرنا دیٹ ٹوک ایئرس ٹو ڈو, اور پھر انہوں نے اسکولس میں کیا تھا بیکاز پیرنٹس کے ساتھ وہ کویسچنس نہیں پوچھے جا سک رہے تھے. اور یہ جو بھی ابھی تک انہوں نے کیے ہیں whatever kind of they've tried to diagnose and they've tried to like earmark, but وہ نہیں ہو رہا تھا پیرنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اسکولز میں انہوں نے کیا, لیکن اسکول میں آپ کو صحیح نمبرز نہیں آ سکتے. انیشیل صرف پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا یہ, بیکاز دیٹ از آلریڈی جو بچے گھروں سے نکل کے اسکولز میں ہی نہیں پہنچ سک رہے ان کے نمبرز کا کیا ہے. اور جو زیادہ چیلنجز والے ہیں ان کو تو ہم گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں کہ جی وہ کمروں سے بھی نہ باہر نکلیں, کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ بچہ بول نہیں سکتا یا بچہ چل نہیں سکتا. ایشو جو ہے وہ اویئرنیس کا ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, کہ پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں, اویلیبلٹی کا بھی بہت زیادہ, اویلیبلٹی ان ٹرمز آف ایز ان کہ بھائی آپ اسکول لے کے جا رہے ہو یا کہیں لے کے جا رہے ہو تو آپ کا ایک تو ڈسٹینس بھی آ جاتا ہے, بچے کو پہنچاؤ گے کیسے, کیا کرو گے, سو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, آپ ان سارے کیسز پر کام کرتی ہیں تو ایز سمن ہو از ورکنگ آن دیز ان پاکستان, نمبرس کے علاوہ کیا چیلنجز ہیں جو آپ فیس کرتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ نے پیرنٹس کی بات کی کہ پیرنٹس کی طرف سے ریلکٹنس آئی ایم شیور آپ کو فیس کرنی پڑتی ہوگی, اس کے علاوہ کیا چیلنجز ہیں؟ سو سب سے بڑا سوری ٹو ایڈ ٹو اٹ, اس کا کیا ڈائگنوسس ایگزیکٹلی ہوتا ہے, پھر ریمیڈیز کیا ہوتی ہیں, کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ہاں, سو اس میں وی آئی ورکڈ ود different schools. I've worked with schools like even City School and Alpha and quite a few different middle cost, low cost and high cost schools. So سارے ایشو یہی آتا ہے سب سے بڑا از ناٹ کہ بچے کو ہم کیسے سپورٹ کریں گے, از کہ ہم پیرنٹس کو کیسے سمجھائیں گے. بیکاز پیرنٹس کا امیڈیٹ ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے بچے کو پاگل کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو, ہم تو اسکول سے نکال دیں گے, اور وہ اسکول سے نکال بھی لیتے ہیں کئی سال. ٹھیک ہے, اینڈ دین دے مائٹ کم بیک. سو ڈائگنوسس جو ہے وہ ایک بیٹری آف ٹیسٹ ہیں جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے, جو بڑے سالوں سے چل رہے ہیں. ہر لرننگ ڈسیبلٹی, آئی کیو ڈسیبلٹی, مینٹل چیلنجز, ہر ایک کے لیے فرق سیٹ آف ٹیسٹ ہے. سو اٹس ناٹ کہ بھائی اچھا ہاں میرا دل چاہ رہا ہے تو میں آج کہہ دوں گی جی آپ کے پاس لرننگ چیلنجز ہیں. نہیں, وہ کرائٹیریاز ہیں دیٹ یو ہیو ٹو میٹ. آپ کریں گے اپنے, اگر ایک بچہ 10 سال کے آس پاس ہے تو وہ پھر اپنا سیٹ آف کویسچنز آنسر کرے گا, اس کے پیرنٹس کریں گے, ٹیچرس کریں گے, وہ ساری انفارمیشن آبزرویشنز ہوں گی, ساری انفارمیشن اکٹھی ہو کے پھر اس پہ صرف ڈائگنوسس آ سکتا ہے. اگر وہ کویسچنیئر جو بہت بڑے بڑے سائیکالوجسٹ گلوبلی بیٹھ کر اس کو بناتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہی ہے, کیونکہ obviously that also plays a role in getting accurate numbers. less than parents, it's more to do with the society. ٹھیک ہے, سو پیرنٹس آر ریپرزنٹیشن آف دا سوسائٹی. پیرنٹس خود کئی دفعہ دے وانٹ ٹو گیٹ ہیلپ فور دا چائلڈ بٹ دے لائک کہ بھائی ہم ساس کو کیا کہیں گے, ہم ریلیٹیوس کو کیا کہیں گے, ان کو نہ پتہ چلے. سو اس کی وجہ سے آئی مین ون آف دا تھنگس دیٹ آئی ایم ڈیزائننگ از کہ اسکول میں انٹرونشن ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے. اسپیچ تھراپسٹ چاہیے. But would that be possible without So there are some schools who are ready to come on board with that کہ ہاں پیرنٹس کو پتہ ہو لیکن باقی لوگوں کو نہ پتا ہو نا, وہ لیبل نہ لگ جائے ہمارے بچے, مطلب کریکولم کے ساتھ ہی ایک وہ چیز ایکسٹرا. ہاں, اور یو سی بیکاز آبویسلی لائک اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی جو ہے وہ ایک سرٹن ایج لیول میں صرف آئے گی, بیکاز 6-7 سال کا بچہ اگر لینگویج نہیں سیکھتا تو اس کے بعد پھر اس کی لینگویج ایکوزیشن ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے اٹ ول ناٹ بی اے نیچرل تھنگ ٹو بی ایبل ٹو ایکسپریس دیم سیلوز تھرو ورڈس. ٹھیک ہے, سو وہ اس ٹائم میں آپ کے پاس اگر 5 بچے اسکول میں آ رہے ہیں جن کو اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے, سو آپ پیرنٹ کے ساتھ بات کر کے سٹلی آپ ایک لیسن ان کا ہفتے میں یا 2 لیسنس رکھ لو جس میں ان کی اسپیچ تھراپی ہو جائے. دوسری آل ادر سپورٹ جو چاہیے آپ وہ بھی آرام سے اسکول کے اندر وداؤٹ لیبلنگ دا چائلڈ, وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ آپ کر سکتے ہو. ویسے بھی جنرلی جو ڈائگنوسس ہیں وہ بفور دی ایج آف بٹوین 5 and 7 تو ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, سو اٹ از جسٹ اباؤٹ اے پرو ایکٹیو اپروچ. اور اٹس ناٹ کہ بھائی آپ کا بچہ سیکھ نہیں سکتا, اس کو ہم غلط سکھا رہے ہیں بیکاز ہمارا بہت زیادہ کلونیل اسٹینڈرڈائز سسٹمس چل رہے ہیں اور ہم نے اس کو چینج نہیں کیا.
اور اب جو ہے تھنکنگ ساری چینج ہو گئی نا کہ بھائی مینٹلی آپ ہر نہیں چیز بالکل اس میں تو کوئی انڈیویجول پہ شک کر رہے نہیں ہو ہے کہ کنیکٹ. مطلب اگر آپ اپنے سرکل میں بھی دیکھیں تو آہستہ آہستہ پیرنٹس اس طرف جا رہے ہیں تاکہ ایک ڈائگنوز کیا جا سکے. بٹ واٹ آر سم مسکنسیپشنز یو تھنک اباؤٹ لرننگ چیلنجز جس کی وجہ سے اس طرح کا کہ بھائی بچے کا آئی کیو سب سے پہلے ہے کہ بھائی دیر از سم تھنگ رانگ ود دا چائلڈ. دیر از نتھنگ رانگ ود دا چائلڈ. واٹ از رانگ از آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ آپ کے بچے کی ریکوائرمنٹس نہیں میٹ کر رہا. اگر آپ کے 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں آپ تینوں کو ایک طرح نہیں ٹریٹ کرتے. کسی کا کچھ اور نیڈ ہوتی ہے, کسی کی کوئی اور نیڈ ہوگی. کسی کو ہوگا کہ بھائی رات کو آپ 2 گھنٹے بیٹھا کر اس کو کہانی سنا اور پھر ہی صرف وہ بچہ سوئے گا. سو آپ وہ کرتے ہو. سو آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈفرینسیشن ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ یو ڈوئنگ. دس از ایگزیکٹلی واٹ دا اسکولز شوڈ بی ڈوئنگ. اگر ایک بچہ ہے جس کو دن میں اسکول سے آ کر اس نے 1 گھنٹہ آپ سے بات کرنا ہے, آپ وہ بھی کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ سو ہر بچے کی فرق نیڈز ہیں اور آپ اسی کے اکارڈنگلی آپ ان کو کرتے ہو, سپورٹ کرتے ہو بچوں کو. اسکولز شوڈ آلسو بی ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اور اسکول میں آپ صرف یہ ریئلائز کراؤ کہ بھائی ہر بچہ فرق ہے, اس کی نیڈس فرق ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کہ ڈائگنوسس نہ بھی آپ کراؤ, بعد میں جا کے کرا لو. لیکن پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جب تک بچہ کیمبرج کے ایگزامس دے رہا ہے, باہر کے اگر ایگزامس دے رہا ہے, تو پھر ایک ہمیں پیپر ورک چاہیے ہوتا ہے کہ فرام دی ایج آف اباؤٹ 12-13 آنورڈس وہ پیپر ورک ہونا چاہیے, اسیسمنٹس ہونی چاہیے کہ تاکہ ان ایگزامس کے اندر اس کو ایکسٹرا ٹائم مل سکے یا اور بھی اکاموڈیشنز ہوتی وہ مل سکیں. سو پرابلم از کہ ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو ریکگنائز کہ ہم یہ اڈیپٹیشنز اور یہ چیزیں آلریڈی کر رہے ہیں. میں اگر آپ سے بات کر رہی ہوں میں ایک فرق طریقے سے بات کر رہی ہوں. اگر میں ایک 5 سال کے بچے سے بات کروں گی وہ ایک فرق طریقے سے بات کروں گی. اور میں اگر کسی دادا دادی سے یا کسی پیرنٹ سے بات کر رہی ہوں, اپنے پیرنٹس کے فرینڈ سے بات کر رہی ہوں, میں ایک فرق طریقے سے بات کروں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اڈیپٹیشن ہے اکارڈنگ ٹو نیڈس ہے. سو اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں ہر چیز میں اڈیپٹیشن ٹو نیڈس کر رہے ہو, آپ سب کچھ بدل رہے ہو, اپنا ڈیمینر بدل رہے ہو, طریقہ بدل رہے ہو, چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہو, نیچے جھک کے بات کر رہے ہو, تو پھر اسکول کیوں نہ یہی کر رہا ہو؟ تو کنسیڈرنگ آل دس, ایسی کیا ٹولز یا ریسورسز ہیں دیٹ یو وڈ ریکمینڈ ٹو پیرنٹس اور ٹیچرز اور کیئر گیورز بچوں کے لیے کہ مطلب تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ لرننگ چیلنجز فیس کر رہا ہے بچہ یا نہیں, یا کس طرح سے دے کین ورک ٹورڈز میکنگ اٹ بیٹر فار دا کڈ. تو اس کے بارے میں سو وہ تو آپ کو امیڈیٹلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسپیشلی اگر آپ ایک کلاس روم میں جاؤ اور آپ کے پاس 5 بچے جو ہیں وہ آلریڈی ایک چیز کر رہے ہیں. سو آپ کو وہ کویسچنرز کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. سو وہ باقی 5 بچے بول رہے ہیں, ایک بچہ نہیں بول رہا. باقی 5 بچے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں, ایک بچہ نہیں کھیل رہا. باقی 5 بچے جمپ کر سکتے ہیں آرام سے اور ایک بچہ نہیں کر سک رہا. سو آپ کو وہیں پہ نظر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا اس میں کچھ ایشو آ رہا ہے, کسی چیز کا ایشو آ رہا ہے, اگریشن کا ایشو آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. سو وہیں پر اگر آپ کو 2-3 جگہوں میں ڈفرینٹ ڈومینس میں سوشل ایموشنل کہہ لیں, فزیکل ساتھ کہہ لیں یا رائٹنگ کا کہہ لیں, سو 2-3 جگہوں میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ ایشوز چل رہے ہیں, تو آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس پہ پھر انٹرونشن لینی چاہیے. بٹ ایون اگر آپ کو ایک چیز میں لگ رہا ہے کہ جی ہینڈ رائٹنگ میں ڈیلے آ رہا ہے, پیرنٹس کو بھی ساتھ انوالو کریں, ایسے ایکسرسائزز کریں ان کو, اور اگر کوئی اسپیشلسٹ کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو کانٹیکٹ کریں کہ وہ آ کر آپ کو بتائیں کہ بھی کیسے کیا جا سکتا ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایوری ون ہیز ٹو ورک ٹوگیدر بیکاز اٹ ڈز ٹیک اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. ایک بچہ, ایک اکیلا بندہ کوئی نہیں پال رہا ہوتا. وہ اسکول جا رہے ہیں, 8 گھنٹے کے لیے اسکول ہے, گھر آ رہے ہیں, پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, سارے ہیں. سو everyone has to play their role. Everyone has to and everyone should because وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور اسی چیز کی ری انفورسمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آئی واز ود اے چائلڈ جس کا اسپیچ ڈیلے تھا. اب وہ اسپیچ کے اوپر کام کر رہا ہے, ایک اسپیشلسٹ کام کر رہا ہے. اب وہ ایک اسپیشلسٹ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس بچی کے ساتھ کام کر رہا ہے, لیکن اسکول میں ابھی تک وہ بچہ ایک ورڈ بھی نہیں بول رہا. کیوں نہیں بول رہا؟ اور ری انفورسمنٹ نہیں ہو رہی. اور بھائی وہی کارڈس اگر اسکول میں بھی آ جائیں, وہی کارڈس اگر گھر پہ بھی آ جائیں اور وہ آپ کنیکٹ کر لو, تو اٹ ول بیکم ایزی فار دا چائلڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کنیکٹ وتھ دوز ورڈس. سو دیر آر اے لاٹ آف اسٹریٹجیز جو آپ کر سکتے ہیں امپلیمنٹ, اور کریکولم میں بھی اس طرح کی آپ ماڈیفکیشنز کر سکتے ہو. بٹ جی میرے خیال سے جو مجھے تو آج بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی پیرنٹس یا گارڈینس کی ہے
تاکہ وہ ارلی اسٹیجز میں ہی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. I think anyone who is interacting with the kid. اور سب سے زیادہ I think teachers کے پاس یہ opportunity آتی ہے because آپ کے پاس benchmark of being able to see the rest of the children. ایک وہ آ جاتا ہے نا کہ بھائی اچھا assess کر رہے ہو تو باقی بچے are able to do this but this child is not able to do that. So وہ بہت ضروری ہے جو پیرنٹس کے پاس کئی دفعہ نہیں ہوتا. پیرنٹ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اچھا یہ بینچ مارک اس وقت تک بچے کو کور کر لینا چاہیے, لیکن ٹیچرس کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی فریم ورک ایسا یا روڈ میپ بنانا چاہیے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مل کے تاکہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی بہتر طریقے سے کیا جا سکے؟ Absolutely. And we had been doing, my organization had been doing even free of cost ہم انیشیل ٹریننگس کر رہے ہیں ٹیچرس کو اویئر کرنے کے لیے کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دس از ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی چیلنجز اینڈ ڈو آل آف دیٹ. کہ اینڈ اگین دے اسٹارٹ وتھ بیسک تھنگس. آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے 2 سال کے بچے میں بھی کہاں ڈیلے آ رہا ہے, کس چیز میں ڈیلے آ رہا ہے, اور یو ٹیک اٹ فرام دیر اور آپ سلولی ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کر لو. تو اٹس ناٹ اباؤٹ ہم نے لیبل نہیں لگانا بچے پہ, ہم نے صرف اس کو سپورٹ کرنا ہے اور تاکہ وہ باقیوں کے ساتھ کر سکے. بالکل ٹھیک. ہاں, اور ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اس بچے کو کیسے ہیلپ کرنا ہے, بیکاز ہم نہیں کر پا رہے اس وجہ سے, بیکاز ہماری رسپانسبلٹی ایز پیرنٹس ایز ٹیچرس کہ ہم نے اس کو ہیلپ کرنا ہے, ہم نے اس کو سکھانا ہے. اگر بچہ نہیں سیکھ رہا تو ہماری غلطی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, ٹو کنکلوڈ دس ڈسکشن, ایز اے پروفیشنل اس فیلڈ میں آپ جو پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ریلیٹ کر سکتے ہیں ان باتوں سے, شاید انہوں نے کوئی ایسی چیز نوٹس کی ہو اپنے بچے کے بارے میں, آپ ان کو کیا ایسا پہلا پریکٹیکل اسٹیپ ریکمینڈ کریں گی تاکہ وہ اس چیز کو مزید ایکسپلور کر سکیں؟ ٹو اسٹارٹ آف وتھ کہ بھائی آپ دوسرے بچوں کو دیکھو, سی کہ اس ایج پہ ڈیولپمنٹلی کہاں ہونا چاہیے کہ بچے کو, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر کیا ڈیلیز آ رہے ہیں یا کیا چیزیں نہیں پریزنٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد دین یو ٹیک اٹ فارورڈ فرام دیر, دین یو ریچ آؤٹ, آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ, یو کین ورک وتھ, پھر دین اگین آپ جی پی کے پاس جاؤ, پیڈیاٹریشین کے پاس جاؤ. اگر آپ ادروائز چلڈرنس ہاسپٹل لائک ایز اٹ ہیز بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں ان کی, آپ ان کے پاس جاؤ اور پھر وہ وہاں سے آپ کو اسپیشلسٹ کا بتائیں گے اگر ضرورت ہے. جنرلی وہیں پر وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں بتا دیں گے, ایکسپلین کر دیں گے کہ وہ آپ خود ان کو سپروائز کرو بچے کو, ایکسٹرا ان کے ساتھ کام کرو تو وہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا امیجیٹلی. ایون ایسی چیزیں کہ دا اماؤنٹ آف فوڈ, دا کائنڈ آف فوڈ اے چائلڈ از ایٹنگ, اس سے بھی فرق پڑتا ہے, ایکسرسائز سے فرق پڑتا ہے, ان ساری چیزوں سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. یہ فوڈ والی بات نہیں مجھے سمجھ آئی کہ ہاؤ ڈز فوڈ افیکٹڈ. فوڈ میں یہ ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ بچے بہت ہائی کاربس والی ڈائٹ کھا رہے ہوتے ہیں. اوکے. اومیگا فیٹی ایسڈ وچ از فوڈ فار دا برین, بیسکلی وہ کم کھا رہے ہوتے ہیں, پروٹینس کم کھا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وٹ ایور یو ایٹنگ, ایون اگر آپ شوگرز بہت زیادہ کھا رہے ہو تو کاربس تو شوگرز بن جاتی ہیں. سو آپ کا ایکٹیویٹی لیول, ہائپر ایکٹیویٹی لیول جو پیرنٹس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ڈیل کرنے کا, وہ زیادہ ہو جاتا ہے. آپ ان میں کٹ ڈاؤن کرو, آپ برنگ ان مور پروٹین فار دا چائلڈ ٹو ہیو. سو ان چیزوں سے بھی فرق پڑتا ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ایم شیور کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ہماری آڈینس کو بھی آج, اینڈ مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا جو جنرلی آپ اگنور کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے, بٹ ہاؤ کین دے پلے اے پیوٹل رول اگلی ڈیولپمنٹ میں. تو تھینک یو فار یور ٹائم, وی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ویورس, امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ گیسٹ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.